پاکستان سپریم کورٹ میں ججز کے گروپنگ ہے. اگر کوئی شخص اپنی لیڈرشپ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کرے گا یا سٹیٹمنٹ دے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہوگا. پاکستان تحریک انصاف میں پھوٹ پڑ چکی ہے, اس میں گروپنگ ہو چکی ہے, فارورڈ بلاک کی تیاری کی جا چکی ہے. السلام علیکم ناظرین, میتھ پالیٹکس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان عابد نصیر. ناظرین, پاکستان میں سیاست میں وہ گندگی پھیل چکی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں. پاکستان کے ہر ادارے میں وہ معاملات سامنے آ رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. کل ہم نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو الوداع کیا, لیکن جس ذلت کے ساتھ, جس زیادتی کے ساتھ, جس بے عزتی کے ساتھ انہیں الوداع کیا گیا, تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. ایون کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آخری وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی عزت کے ساتھ الوداع کیا تھا, اور ریت طلب جن کی وجہ سے ہندوستان میں بہت بڑے پیمانے پر خون بہا تھا, ان کو بھی ایک طریقے سے الوداعی پارٹی دی. لیکن کل جسٹس منیب اختر کا اس الوداعی پارٹی میں الوداعی عشائیے میں شریک نہ ہونا, جسٹس عائشہ ملک کا شریک نہ ہونا, جسٹس اطہر من اللہ کا شریک نہ ہونا, جسٹس ملک شہزاد کا شریک نہ ہونا, اور پھر آج جسٹس یحییٰ آفریدی کے حلف برداری کی تقریب میں شریک ہونا, یہ بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارے ہر ادارے میں کچھ کھڑے بازیاں چل رہی ہیں جو کہ ملک خود آباد کے لیے مناسب نہیں ہے. تاریخ پر نظر ڈالیں تو باجوہ صاحب کے ساتھ ہم نے کیا کیا, کیا وہ صحت کے مستحق تھے؟ کتنی زیادہ انہوں نے مین سٹریم میں الائنس رکھا, کتنا زیادہ انہوں نے جوڑ کے رکھا, عمران خان کی حکومت کو چلایا. لیکن جیسے ہی چیزیں ان کے موقف سے تھوڑی سی ہٹی, پھر ہم نے جنرل باجوہ کے ساتھ کیا کیا, پھر ہم نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا, نواز شریف کو جیل میں بند کیا, جیل میں ان کی حکومت ختم کی, پھر ان کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کر کے ان کو اذیت پہنچائی. پھر عمران خان کے ساتھ ہم نے کیا کیا, پھر ہم نے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا کیا, پھر ہم نے راجہ پرویز اشرف کے ساتھ کیا کیا, پھر شوکت عزیز کے ساتھ ہم نے کیا کیا, پھر صدر ممنون حسین کے ساتھ کیا کیا, ہم نے پھر ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ کیا کیا. ایک لمبی تاریخ ہے. ہم نے صدر آصف علی زرداری کے ساتھ کیا کیا, پھر ہم نے پرویز مشرف کے ساتھ کیا کیا, اور پھر ہم نے رفیق آرڈ کے ساتھ کیا کیا. کیا یہ روایت ٹھیک ہے؟ ہمارے ساتھ انتہائی مہان تجزیہ کار اور پاکستان مسلم لیگ نون تعلق ہے آصف باجوہ صاحب موجود ہوں گے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر ہارڈ یہ تھی, کیا یہ روایت ٹھیک ہے؟ اس انسائٹ کے ساتھ قاضی صاحب کو بھیجا جانا چاہیے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. حسب روایت آپ نے پورا ایک تھیسس پیش کیا, آپ نے اپنے انٹرو میں تمام چیزوں کا بغور جائزہ لیا ہے اور یہ کوشچن پٹ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ان معاملات میں, بالخصوص سیاسی معاملات میں, آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے. آپ نے سب لوگوں کے نام لے کے, اور جو کرنٹ صورتحال ہے پاکستان سپریم کورٹ کی, سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اور بالخصوص سی جے پی کے متعلق, چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کے متعلق, اور اس سے پہلے جو آپ نے بات کی جانے والے چیف جسٹس صاحب کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب لوگ, یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ہاؤس آرڈر کریں, تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ اتنی تابناک نہیں ہے اتنی کہ ہونی چاہیے. آپ کے علم میں ہوگا کہ دنیا میں 150 ممالک ہے جہاں پہ اس طرح کا جوڈیشل سسٹم رائج ہے, اور پاکستان کا نمبر 136 پر ہے. اور اگر آپ سمجھیں, اگر آپ کے علم میں ہو کہ یہاں کے جو ججز ہیں ان کا پروٹوکول, ان کی سیلریز, ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے جو بینیفٹس ہیں, وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پہلے 2 نمبر پہ آئیں گے, پہلے یا دوسرے نمبر پہ یہ بینیفیشریز ہیں. اور جو انہوں نے کیا کوٹ ریفرنس میں, جو جانے والے جج تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور 5 ججز جن کا آپ نے نام لیا, وہ وہاں پہ حاضر نہیں ہوئے, تو کیا یہ ان کے شایان شان تھا؟ قطعی طور پہ نہیں تھا. یہ انہوں نے بڑی غلط روایت ڈالی ہے, اور پاکستان کی سپریم کورٹ کو انہوں نے گروپنگ میں واضح طور پہ تقسیم کر دیا ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ میں ججز کے گروپنگ ہے. یہ پوری دنیا کی جوڈیشری دیکھ رہی تھی, پوری دنیا کے جو تہذیب یافتہ دنیا ہے وہاں کا میڈیا یہ دیکھ رہا تھا اور کرٹیسائز کر رہا تھا. پاکستان کے ساتھ ہمارا دشمن ملک انڈیا جو ہے, وہاں کی آپ جوڈیشری کی جو روایت ہے وہ دیکھیں اور پاکستان کی روایت دیکھیں,
ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. دیکھیں, being چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان جی. یا being ہائی کورٹ یا being اے جج, آپ کے فیصلے بولنے چاہیے, آپ کی زبانیں خاموش رہنی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں ججز کیا کرتے رہے, اور جو انہوں نے جسٹس پیش کیا ہے انہوں نے تقسیم کر دیا ہے. جس طریقے سے ایک سیاسی پارٹی نے پاکستان کی عوام کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے, سیاست میں نفرت پیدا کر دی ہے, سیاست میں دشمنیاں پیدا کر دی گئی ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے فل کورٹ ریفرنس میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے پہ شامل نہ ہو کے ایک بہت غلط روایت ڈالی ہے, جس کے لیے انہیں دیکھنا ہوگا. اور میں آپ کو عرض کر دوں, ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں مکافات عمل, اور مکافات عمل یہ نیچر کا اصول ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آپ نے دیکھ لیا کہ ماضی قریب میں کوئی ایسے جج صاحب بھی تھے جنہیں چیف جسٹس بننا تھا آج, اور وہ ریزائن کر کے گھر چلے گئے اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے, اپنی زبان کے اوپر قابو نہ پانے کی وجہ سے, اور اپنے آپ کو سیاسی تقسیم میں انہوں نے نمایاں کیا. اور ان 5 یا 6 ججز نے بھی اپنے آپ کو تقسیم کر دیا ہے. جان کی عوام کو آپ کو ایک سوال کرنی, سر جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننا تھا یا جسٹس منیب اختر کو بننا تھا؟ سر یہ آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وسیع تر مفاد میں جسٹس شاہجہاں آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کیا گیا. دیکھیے, میں آپ کو ایک عرض کروں, چونکہ میں یہ بات جو کرنے جا رہا ہوں میں صرف یاد نہیں کرانا چاہتا ہوں, میں یہ بات کروں گا بینگ اسٹوڈنٹ آف لا. آئین کے آرٹیکل کے مطابق اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا میٹر جو پارلیمان میں زیر بحث ہو, جو بل کی صورت میں ہو, جو ابھی ایکٹ نہ بنا ہو, جو ڈسکس ہو رہا ہو, اس کے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی بھی کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی, انٹروین نہیں کر سکتی. لیکن ان ججز نے, ان فاضل ججز نے اس کے آئین کے آرٹیکل کی کلیئرٹی کے باوجود انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ بل پاس نہیں کر سکتے. یہ بہت غلط فیصلہ تھا یہ. اچھا, نمبر 2, دوسری بات دیکھیں, پوری دنیا میں جہاں پر بھی ڈیموکریٹک سسٹم رائج ہے, ہر جگہ پہ ووٹ فار نو کانفیڈنس کا ایک سیپریٹ عمل ہے, جو کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی موجود ہے, اور ہر دنیا کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی لیڈرشپ, اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کرے گا یا اسٹیٹمنٹ دے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہوگا, ووٹ کرے گا تو پھر ڈسکوالیفائی ہوگا. انہوں نے اس کلیریفیکیشن کے باوجود 63A میں انہوں نے کہا کہ ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا اور آپ کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جائے گا. یہ ایسا کیوں کر کیا, یہ کیوں کر ہوا, یہ انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی. اور اب میں سر آپ نے چینج کر تو دیا, آپ کا اثر رسوخ تھا, انہوں نے چینج کر تو دیا, آپ نے ووٹ بھی ڈلوا دیا, آپ نے آنی ترمیم بھی. دیکھیں سر, نہیں دیکھیں, میں عرض کروں, ہم نے چینج ضرور کیا, لیکن ہم نے کوئی آرڈیننس کے ذریعے نہیں کیا. ہم نے 2/3 میجارٹی کے ساتھ کیا, اور پارلیمان نے کیا اکارڈنگ ٹو دی ول آف دی کانسٹیٹیوشن کیا. آپ کے خیال میں سر ہارس ٹریڈنگ نہیں سر, میں دیکھیں ہارس ٹریڈنگ قطعی طور پہ نہیں ہوئی, کیونکہ جن لوگوں نے ووٹ کیا ہے انہوں نے کسی جماعت کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑا تھا, انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا تھا. اور اگر کوئی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے کسی بھی شخص کو ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے, اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی جا رہا ہے, آپ پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایون کہ زین قریشی کو آپ نے منا دیا تھا, وہ اسمبلی میں تشریف لائے, پھر آپ کے 224-25 پورے ہو گئے تو آپ نے کہا جانو جائیں, آپ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں صاحب, بات یہ ہے, دیکھیں یہ تو وہی بات ہے نا کہ مجھے اس بات کا تو علم نہیں ہے کہ عابد نصیر صاحب کے دل میں کیا ہے اور ان کے دماغ میں کیا ہے, یہ کیا چل رہا ہے. مجھ سے آج تک کوشچن کیا کریں گے اور ان کا اگلا ایکٹ کیا ہوگا, نہ ہی آپ کے علم میں ہے کہ اس کے بعد میرا ایکٹ کیا ہوگا. میں آپ کو کیا پتا ہے کہ میں آپ کا پروگرام چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ میں آپ کے خلاف کوئی ایسی بات کر سکتا ہوں
جو آپ کو پسند نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. یہ ایک الزام ہے. اور سیاست میں سنا پھر زین قریشی کا یہ وضاحت کرنا کہ ابا جی نے کہا تھا کہ تھوڑے سائڈ پہ ہو جائیں، اور پھر دیکھیں صاحب میں سر عرض کر دوں. دیکھیں سر، آپ بڑے جہاندیدہ شخص ہیں، بڑے انفارمیٹو صحافی ہیں، آپ کا ایک بڑا نام ہے. میں آپ کو عرض کر دوں، سب سے آسان کام ہوتا ہے الزام لگانا، اور سب سے مشکل کام ہوتا ہے ثابت کرنا. الزام لگانا بغیر ایویڈنس کے یہ کوئی اتنی دلیری کی اور بہت بڑی بات نہیں ہے. اور سیاست میں الزام تراشی ہوتی رہتی ہے، ایسی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دیکھیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. گزارش کر دوں، لیکن زین قریشی کا غائب ہونا ایک محرک ہے نا، پھر شاہ محمود قریشی کی وہ ڈیفینس اپنے گھر میں پہنچا دینا محرک ہے نا. دیکھیں سر، میں آپ کو عرض کروں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے آؤٹسٹینڈنگ کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں پھوٹ پڑ چکی ہے، اس میں گروپنگ ہو چکی ہے، فارورڈ بلاک کی تیاری کی جا چکی ہے. اور اگر ان کی پارٹی کے اندر پھوٹ پڑی ہے، وہ اپنا اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کریں، وہ ہمارے اوپر الزام تراشی نہ کرے. وہ ان کو پوچھے، وہ اپنی لیڈرشپ سے پوچھیں. بیرسٹر گوہر بتائیں اور راجہ اکرم صاحب جو ہیں وہ بتائیں کہ کیا وہ اپنی پارٹی کو سنبھال پائے ہیں. یہ تو ان کے گھر کی لڑائی ہے جو جیل میں تھی اور جیل کے باہر جا چکی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ان کی بہنیں ہیں اور جو ان کی مسز ہے ان کا کردار کیا ہے، اور ان کے باہر جانے کے بعد، جیل سے رہائی کے بعد آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کتنے گروپس بن چکے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو رزلٹ ہے، آپ کو کہ اب لڑائی شروع ہونے والی ہے بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کے درمیان. ساری اٹ ہیز بین سٹارٹڈ. یہ جو لڑائی ہے یہ شروع ہو چکی ہے، ہو نہیں رہی، یہ ہو چکی ہے. آپ بانی پی ٹی آئی کی جو سسٹرز ہیں ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو بیرسٹر گوہر ہے ان کے خلاف، عمر ایوب کے خلاف، اسد کیسر کے خلاف، سب لوگوں کے خلاف انہوں نے کون کون سی سٹیٹمنٹ دی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے الفاظ کے معنی سمجھ سکتے ہیں. ووٹ تو پڑ چکی ہے. یہ ہمیں کہتے تھے کہ دونوں میں سے نکلے ہیں. لاسٹ سوال، تکلیف دہ بات ہے، اسد کیسر اور شہرام ترکئی جو کہ ایک ترکئی فیملی کے چشم و چراغ ہیں، ان کا کرسٹیک اسلام آباد میں جا کے ڈونٹ کھانا کر مناسب اقدام ہے؟ دیکھیے سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے، عابد نصیر صاحب کے سامنے ایک انٹرنیشنل میڈیا چینل کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اور لوگ پوری دنیا میں میری بات کو سن رہے ہیں، اور مجھے الفاظ کا چناؤ بہترین کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، جو جس طریقے سے اسد کیسر صاحب نے اور شہرام ترکئی صاحب نے اس شخص کو جا کے، اس آفس کو جا کے، اس ڈونٹ جو ڈونٹ کا وہ ان کی بیکری ہے، وہاں پہ جا کے اس شخص کو اپریشیٹ کیا ہے جس نے سی جے پی، چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف گالیاں دی، بدتمیزی کی، ان کی انسلٹ کی، اور یہ ان کو جا کے سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ مکافات عمل جو ہے وہ بہت جلد ان کے سامنے آئیں گی. اتنی گھٹیا سوچ اور اتنا لو سٹینڈرڈ ایک پولیٹیکل ورکر کا، یا ایک پولیٹیکل لیڈر کا، یا ایک ایسا شخص جو نیشنل اسمبلی کا اسپیکر رہا ہو اور ایک پارٹی میں اپنے آپ کو بڑا ایکٹیو ممبر کہتا ہو، یہ زیادہ نہیں دیتا. واسف باجوہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے ایسے ٹرینڈ سیٹ کرنے ہیں کہ دوبارہ آنے والے بھی اس بات سے ڈرتے رہیں کہ جانے پر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا ہمیں گندے انڈے پڑیں گے، یا پھر ہمارے عیسائیوں میں بہت سارے لوگ شریک نہیں ہوں گے. ہم نے یہ روایت ڈال لی ہے، یا پھر ہم نے روایت ڈال لی ہے کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو تمام تر اختلافات کے باوجود الوداع کیا تھا، یا ریڈ کلف کو تمام تر اختلافات کے باوجود الوداع کیا تھا، ہم نے وہ روایات قائم کرنی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے زمان میں رکھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.